سے آپ کے ہنستے ہوئے دانت مبارک اور نوکیلے دانت بھی ظاہر ہو جاتے تھے. اور کاکا جو تھا وہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو اس کا صحیح روایات سے ثبوت نہیں ہے. اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے اخلاقیات میں یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ نے دیکھا کوئی روڑا پڑا ہے, کوئی کانٹا پڑا ہے, کوئی چھڑی پڑی ہے کہ جس سے کوئی اڑ سکتا ہے یا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, تو فرمایا اس کام کو کرنے میں بھی مت سوچو, یہ بہت بڑی نیکی ہے. یعنی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو نہ, اور کسی نیکی کو اپنے طور پر بڑا سمجھ کے کرو نہ, بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا ہو اور مخلوق خدا کا نفع ہو اس کو کرنے میں بلا تعمل اس کو کر گزرا کرو. سب بڑی اچھی بات آپ نے کی, اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, ذاتی طور پر کوشش کرنی ہے, پھر انشاءاللہ ہمارا یہ معاشرہ بھی ان سب چیزوں پر عمل کرے گا اور بہتر معاشرہ ہم ایک تعبیر کر سکیں گے. ہمارے ساتھ آج کچھ طلبہ و طالبات بھی موجود ہیں علامہ صاحب, جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور سے. ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے اذہان میں اس ٹاپک کے حوالے سے کیا سوالات ہیں. جی, پہلا سوال دیکھتے ہیں. اسلام ہمیں حیوانات کے ساتھ بھی اخلاقیات کا درس دیتا ہے, اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. یقیناً اسلام جب دین رحمت ہوا تو وہ سب کے لیے دین رحمت ہے, کیونکہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آتی ہے تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جب قرآن کی بات آتی ہے تو فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین, یہ عالمین کے لیے ذکر ہے, اللہ عالمین کے لیے رب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جانور آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا اور منہ سے کچھ بولنا شروع کر دیا. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھے وہ کھلاتا کم ہے اور کام زیادہ لیتا ہے. تو آپ نے اس کے مالک کو بلا کے اس کو نصیحت فرمائی کہ اس سے کام تھوڑا لیا کرو اور اس کو کھلایا زیادہ کرو. تو گویا اسلام جو ہے وہ جب ایک رب العالمین کی طرف سے ہے تو اس رب العالمین کی طرف سے تمام جو جاندار ہیں ان سب کے لیے الفت و شفقت و پیار والا معاملہ یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو, اس کے سامنے چھری لے کے گھومتے نہ رہو, اس سے ہٹ کے ایک طرف چھری کو تیز کرو, اور جب ذبح کرنا ہو تو بغیر کسی تاخیر کے فوراً اس کو ذبح کر دو تاکہ اس کو کم سے کم اذیت میں مبتلا ہونا پڑے. جی, ایک اور سوال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ کے طور پر ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اس کے باوجود بھی آج کے جدید ترین دور میں ہم شدت پسندی اور اشتعال انگیزی کا شکار ہو چکے ہیں. علامہ صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ اسلام ایک دین اعتدال ہے اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک معتدل سیرت ہے, اب جو شدت پسندی کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ در حقیقت اسلام کا پورا وین نہیں ہے. اسلام کی جامع تعلیمات پر ہماری نظر نہیں ہے. ہم نے اسلام کو دین کی بجائے مذہب کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے اسلام کو دین کی بجائے مسلک کی زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے اسلام کو دین کی بجائے فرقے بنا کر اسی میں جینا اپنے لیے نجات سمجھ لی. جب انسان کو فرقہ بناتا ہے یا کوئی مسلک بناتا ہے تو اس وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سے پیار پیدا کروں اور باقی لوگوں سے نفرت پیدا کروں. فرقوں کی بقا صرف ایک چیز پر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے نفرت پیدا کی جائے, دوسروں سے دور رکھا جائے. جو میرے قریب ہیں میں کوشش کروں کہ ان کو اس طریقے سے تربیت دوں کہ وہ دوسروں کے قریب نہ جائیں اور دوسروں کو غلط سمجھیں اور دوسروں کو گمراہ سمجھیں. یہ فرقہ پرستی کی سوچ ہے. در حقیقت یہ شدت پسندی یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے دین کے کامل تصور کو سمجھا نہیں اور دین کے کامل اتباع کو چھوڑ بیٹھے اور دین کو فرقہ بنا دیا. اور جب کوئی دین فرقہ بنتا ہے تو اس میں بے شمار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ شدت پسندی. اگر ہم دین واپس دین کی طرف پلٹ آئیں تو شدت پسندی ختم ہو جائے گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, فرقوں سے نکلنا چاہیے. جی, ایک اور سوال. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے
کہ ایک انسان ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن وہ اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے، تو کیا اسے گناہ باقی بخش دیے جائیں گے اور اس کو جنت نصیب ہوگی کہ نہیں؟ ایک غیر مسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. رہی دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی میں اس انسان کو اچھے نظر سے دیکھا جائے گا اور اس انسان کو ایک اچھا انسان کہا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اسلام دین کے معاملات میں اور دنیا کے معاملات میں، یعنی دین اور آخرت دونوں کے معاملات میں انسان کو ہدایت دیتا ہے. اگر ایک انسان اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھتا ہوا اگر وہ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، اپنی زندگی کو بناتا ہے، اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے، تو یقیناً وہ انسان معاشرے میں ایک اچھا انسان کہلائے گا اور ایک منفرد انسان کہلائے گا. میں اکثر پروگراموں میں یہ اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے کہتا رہتا ہوں کہ قرآن پاک کی جو پہلی وحی ہے وہ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1000 مرتبہ سے زیادہ علم اور تعلیم کی بات کی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعلیم پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ماں کی گود سے قبر کی لاہ تک علم حاصل کرو، اور اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو وہ سفر اختیار کرو. اب اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن نے ایک اصول دے دیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، دنیا کی زندگی میں اگر منفرد اور ممتاز مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب یہ اصول مسلمان اختیار کر لیں یا غیر مسلم اختیار کر لیں، مقام وہی قوم پائے گی. اور آج دنیا میں جن اقوام کو ایک منفرد مقام حاصل ہے وہ علم کی بدولت ہے، وہ تسخیر کی بدولت ہے، وہ ٹیکنالوجی کی بدولت ہے کہ انہیں ایک ممتاز، ایک منفرد مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا. گویا اسلام کے 2 قسم کے اصول ہیں. ایک اصول وہ ہیں کہ جن پر آپ عمل کر کے اپنی دنیا کو سنوار لیں، اور ایک اصول وہ ہیں کہ جن پر آپ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. جی علامہ پلیز. صاحب سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ متقی اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اگر اس قسم کی کوئی آیت قرآن پاک میں ہو تو، اور اگر نہ بھی ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ متقی جو ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور تقوی جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ. یعنی تقوی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب دوسرا معنی یہ، دوسرا جو گفتگو کا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ تقوی ہے کیا. تقوی کہتے ہیں کہ جو اللہ نے کہا اسے کریں اور جس سے اللہ نے روک دیا اسے رک دیں. یعنی بری عادات کو چھوڑ دینا اور اچھی عادات کو اختیار کر لینا، معروف کا اختیار کر لینا، منکر کو چھوڑ دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قسم کے حقوق دیے ہیں، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے. گویا